میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ پی آئی اے سے جان چھوٹ گئی ہے گورنمنٹ، ہاں بلکہ گورنمنٹ کی نہیں، ریاست کی. ہاں اگر اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو جیسا کہ 135 ارب روپیہ ہے، یہ پورا پروسیس مکمل ہو جائے اور پی آئی اے چلی جائے، کیونکہ پی آئی اے نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. یہ آج کی جو یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کو دیکھ کے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے دوست سعد نذیر صاحب جو بلو ورلڈ کے اونر ہیں، بلو ورلڈ سٹی کے، انہوں نے جو اکتوبر 2024 میں 10 ارب روپے کی بولی لگائی تھی تو اس میں کیا مذائقہ تھا؟ انہوں نے 10 ارب کی لگائی تھی، آج 135 ارب میں سودا ہوا ہے. ہاں یہ آپ کا دیکھا نا، یہ ہے اصل بات. اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ 2 ڈبے پڑے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ڈبے کو اٹھائے تو یہ بڑا بھاری ہے، اس لیے اس میں یقیناً بہت چیزیں بھری ہوئی ہیں، اور اس ڈبے کو اٹھائے تو یہ تھوڑا ہلکا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے اب اس ڈیل کو ذرا دیکھیے، ڈیل کیا ہے؟ یہ ڈیل یہ ہے کہ 135 ارب روپے میں سے 7.5% صرف حکومت کے خزانے میں جائے گا. اچھا جی اچھا، صرف 7.5، تقریباً 11-12 ارب روپے، اتنے جتنے وہ جتنے وہ تھے 10 ارب. آپ لیکن وہ 10 ارب کیا اس میں سے بھی پھر اسی طرح سے؟ نہیں، وہ 10 ارب سیدھا گورنمنٹ کو جانے تھے. اچھا. اور یہ جو اس میں سے یہ 75% شیئر کی بات کریں، 25% گورنمنٹ کے پاس ہے. اچھا اس میں سے، اور اس وقت بھی کوئی پوری پی آئی اے نہیں بیچی جا رہی تھی، اس وقت بھی شیئرز کا ایک حصہ تھا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہ 135 ارب روپے ہیں اس میں سے تقریباً 12 ارب جائیں گے، تو آپ اگر پچھلے سال کا 1 ارب روپیہ آپ ذہن میں بٹھا لیں اور پھر دوبارہ آپ کو سارا کچھ جو خرچہ کرنا پڑا ہے تو وہ عملی طور پر 10 ارب روپے سے بھی کم پیسے ہو جاتے ہیں. تو آخر سعد نذیر صاحب کی بلو ورلڈ کی جو کمپنی تھی اس کی اور اس کی بولی میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، اتنی دیر کیوں کی؟ نمبر 2، جتنی رعایتیں اس میں، آپ کو پتا ہے کہ جو ملازمین ہیں ان کا بہت سارا اخراجات حکومت اٹھائے گی. اچھا جی، اور یہ جو 135 ارب روپے ہیں اس میں سے کچھ پیسے تو حکومت کو چلے جائے گی، جیسے میں نے بتایا 7 کو 10-11 ارب روپیہ، باقی پیسے واپس پی آئی اے میں انویسٹ ہو گئے. اچھا مطلب اس کا بینیفٹ تو پھر یہ اسی کنسورشیم کو ملے گا. 75% شیئرز ان کے پاس ہیں تو شیئر پرائز اوپر جائے گی تو 75% انہیں مل جائے گی، 25% حکومت کو بھی مل جائے گی. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 10 ارب کو ایک مذاق کیوں بنایا گیا اور اس 135 ارب روپے کو اس پہ بغلے کیوں بجائی جائے؟ لیکن عام حکومت کو، عام شخص کے لیے تو حبیب صاحب وہ ایک ہیوج ڈفرنس ہے ان دو بولیوں میں نا، 10 ارب اور 135 ارب. یہ تو آپ سمجھا رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بولی اور یہ بولی برابر تھی. اچھا 1 2 پریکٹیکلی وہ برابر تھی، لیکن اس میں سیلز ٹیکس بھی نہیں ہے. اچھا ان کو سیل ٹیکس سے بھی ایگزامپشن دی گئی. اچھا اس میں بہت سارے واجبات جو ہے پی آئی اے کے خود حکومت نے اٹھا لی ہیں، اس میں تو یہ بھی معاملہ نہیں تھا. تو وہ 10 ارب روپیہ اس 135 ارب روپے سے کم 10 گنا زیادہ تھا. اچھا اس میں یہ ساری شرائط نہیں تھی. اچھا اب آپ آگے آ جائیں تو پھر آگے آپ کے پاس ڈسکریشن ہے. یہ ڈیل اوریجنلی ایک جیسی، سعد نذیر نے جو پیسے آفر کیے تھے، اس کا مطلب ہے کہ آج سعد نذیر کے جو لگائے ہوئے پیسے ہیں، جو بلو ورلڈ والے جو اس کے اونر ہیں، سعد نذیر صاحب نے جو بولی لگائی تھی اس کا مطلب ہے وہ 100% کریکٹ تھی، کیونکہ آج بھی تو پیسے اتنے مل رہے ہیں. ہاں تو ویلیو ایکچولی اتنی ہی، ویلیو ایکچولی 10 ارب کی تھی. ہاں ٹھیک ہے. اور آج بھی 10 ارب مل رہے، لیکن حکومت اس کو 135 ارب کا بتا رہی. ہاں عام لوگوں کو تو یہی لگ رہا ہے. اب یہ ہے کہ اس میں جو پیسے لگنے ہیں پی آئی اے میں، بھائی پی آئی اے میں وہ بھی تو کہہ رہے تھے میں لگاؤں گا پیسے. ہاں ظاہر سی بات ہے انہوں نے لگانا ہی تھا جب انہوں نے خریدنی تھی، جب چلانا ہے تو لگانا ہے. بالکل ٹھیک بات. اچھا تو لہٰذا اب یہ عارف حبیب صاحب اور سعد نذیر تو یہاں پہ تو آ گئے. اب آ جائیں اگلے قصے میں. اگلا قصہ یہ ہے کہ اب عارف حبیب صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ چلائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ادھر ادھر نہیں کریں گے. اچھا سعد نذیر صاحب کے بارے میں بھی یہ بدگمانی کیوں تھی کہ وہ پروجیکٹ نہیں چلائیں گے؟ وہ بھی تو ڈسکریشن ہے نا. اچھا اب ڈسکریشن کی بات ہو رہی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے آپ نہ لیں آپ لیں، پیسے تو برابر ہو گئے نا. گاہک دونوں پیسے ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں. آپ سے میں نے کہا بھائی نہیں عظما، ہم نے اپنے مرضی کے گاہک کو دینا، اپنے مرضی کے گاہک کو دینا. تو پھر یہ کیا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی گروپس ہیں، نو ڈاؤٹ یہ ساؤنڈ گروپ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم
اب یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو دوبارہ انوائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 135 ارب روپیہ, بھائی 135 ارب روپیہ آپ نے لینا دینا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. لینا دینا تو وہی 7-8-10 ارب کے ہاتھ میں تو وہی آنے ہیں 10-11 ارب. ہاں, تو اس میں اسے کہتے ہیں, میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, میں یعنی یہ جو پی آئی اے کی جو بولی لگی ہے نا, مجھے اس میں ذاتی طور پہ خوشی ہے, لیکن اس میں جو افسوس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سعد نذیر کو مذاق کا نشانہ کیوں بنایا گا اس کہ 10 ارب 10 ارب, کہ 10 ارب تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں. اور اس کے جواب میں اندر سے کاغذ میں سے وہ جیسے جادوگر ہیٹ میں سے کبوتر نہیں نکالتے شعبدہ باز, تو آپ نے اس طرح کا کبوتر نکالا نہیں جی, آپ نے تو 85 ارب روپیہ رکھا ہوا تھا ریزرو پرائز. بعد میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 85 ارب بھی دینے کو تیار ہے. بیٹھے تو صحیح کو بات تو کریں نا. تو الٹیمیٹلی یہ سعد نذیر کی بولی کا جو خون کیا گیا تھا, اس خون سے آج پی آئی اے بھی کی ہے. یہ آج پی آئی اے کو, اور اس کا فائدہ اٹھایا کس نے ہے, وہ ظاہر ہے ایک کنسورشیم ہے. اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اپرائز اب اس وقت اوپر کی طرف آنا نا, اپنا کلاس چینج کرنا, وہ ممکن نہیں رہا. اس سچویشن کو کہتے ہیں لیڈ کیپچر, کہ جس میں آپ کے نئے امیر پیدا نہیں ہوتے, نئے لوگ پیدا نہیں ہوتے, پرانے لوگ ہی وہ ہر طرف دکھائی دیتے رہتے. اچھا, سعد نذیر چونکہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے نیا بزنس مین ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے آپ نہیں چاہتے, خاندانی طور پر اس کا وہ بزنس نہیں ہے, یہی بات ہے, تو آپ نے اس وجہ سے وہ بولی منظور نہیں کی. تو کم از کم آج کا دن نو ڈاؤٹ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ہے کہ یہ پی آئی اے کے خرچوں سے جان چھوٹ گئی ہے, لیکن آج کا دن اس بات کا اعتراف کرنے کا بھی ہے کہ سعد نذیر صاحب نے جو پیسے لگائے تھے, آج بھی گورنمنٹ کو پیسے اتنے وہ جائز تھے.